الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو ایک مرتبہ پھر سے اس کے گھر میں جمع فرمایا تاکہ اس کے دین کی باتوں کو سنیں اور سمجھیں۔ اس اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم تمام کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام انسانوں اور جنوں کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ اس اکیلے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے تمام جنوں اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اکیلے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں اللہ تبارک و تعالی کو یکتا ماننا، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو جب اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو اس کی عبادت کس طریقے سے کی جائے، اس کی عبادت کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہمارا رب راضی اور خوش ہوتا ہے، عبادت کی وہ کون سی قسمیں ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا، ان تمام چیزوں کو سکھانے کے لیے، یہ تمام باتیں بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جانب سے ہمیں انسانوں میں سے کچھ بندوں کو چن کر اپنا رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا۔ ان پیغمبروں نے اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ اللہ کے انہی نیک بندوں کو انبیاء اور رسول کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر امت محمدیہ تک جتنی امتیں آئیں، ان تمام امتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول اور پیغمبر بھیجے۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے جس میں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا نہ بھیجا گیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے کتنے نبیوں کو بھیجا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، اور حدیث صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 1,24,000 نبیوں میں سے 315 اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبیوں کی تعداد 1,24,000 ہے، ان 1,24,000 میں سے 315 رسول ہیں، یعنی کوئی امت، کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو عبادت کا طریقہ بتانے کے لیے انبیاء اور رسول نہ بھیجے ہوں۔ تو ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ کی عبادت کریں۔ عبادت میں اللہ تبارک و تعالی کی یکتائی اور اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو سب سے مقدم رکھیں، اور عبادت اپنی مرضی سے نہ کریں، بلکہ عبادت سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جن نبیوں اور پیغمبروں کو بھیجا ہے ان انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات کے مطابق عبادت کریں۔ اللہ کے انہی رسولوں میں سے، اللہ کے انہی پیغمبروں میں سب سے آخری پیغمبر زمانے کے اعتبار سے، لیکن مقام کے اعتبار سے سب سے پہلے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شریعتوں میں سے سب سے آخری شریعت عطا فرمایا، لیکن مقام اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچا عطا فرمایا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے جو کتابیں اللہ رب العالمین نے آپ سے پہلے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر اتارا تھا، ان پیغمبروں میں اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اے میری قوم کے لوگوں، میں اللہ کی طرف سے تم تمام لوگوں کی طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ پیغام دے کر بھیجا گیا ہوں کہ تورات کی باتیں صحیح ہیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور میں ایک ایسے نبی کی بشارت لے کر آیا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں، اور ان کا نام احمد ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام احمد بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے، آپ کی پیدائش سے پہلے جو کتابیں اللہ نے اتارا، ان کتابوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا۔ تورات میں آپ کے تذکرے تھے، انجیل میں آپ کے تذکرے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مکہ میں ایک یہودی تجارت کی غرض سے آ کر بسا ہوا تھا۔ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یہودی نے کہا
کہ اے قریش کے لوگوں، کیا تم میں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ جو لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم کو اس کا علم نہیں ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ سنو، آج کے دن اس امت کے آخری رسول کی ولادت ہوئی ہے، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ 2 دن تک اپنی ماں سے دودھ نہیں پیے گا، اس کی پیٹھ پر مہر نبوت ہوگی۔ قریش جب اپنے اپنے گھروں میں پہنچ گئے، یہودی کی اس بات پر انہیں تعجب ہوا۔ انہوں نے آپس میں اس بات کو دہرایا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ عبد المطلب کے ہاں آج ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ یہودی کو جب اس بات کی اطلاع دی گئی تو اس نے کہا کہ مجھے اس بچے کو دیکھنا ہے۔ آمینہ کے گھر جب قریش کا وفد پہنچا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر اس نے مہر نبوت کو دیکھا تو یہودی بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب ہوش آیا تو اس نے کہا، اللہ کی قسم آج یہودیوں سے نبوت ختم ہو گئی۔ اے قریش کے لوگوں، اس بچے پر خوش ہو رہے ہو؟ لَيَسْتُوَنَّ بِكُمْ سَطْوَةٌ، یہ بچہ تمہارے ساتھ وہ کر دکھائے گا جس کی خبریں مشرق اور مغرب تک سنائی دیں گی۔ گویا کہ وہ قریش کو بھڑکا رہا تھا کہ یہ بچہ آگے چل کر تمہارا دشمن بنے گا، اس کو قتل کر دیا جائے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس وقت میں 7-8 سال کا بچہ رہا ہوں گا۔ ہر وہ چیز جسے میں دیکھتا تھا یا سنتا تھا اچھی طریقے سے سمجھ پاتا تھا۔ میں نے مدینے کے قلعوں پر سے ایک آواز سنی، ایک یہودی پکار کر کہہ رہا تھا کہ لوگوں میرے گرد جمع ہو جاؤ۔ جب جمع ہو گئے تو اس نے کہا، طلع اللیلۃ نجم احمد، آج وہ ستارہ نکل چکا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن نکلنے والا تھا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہود اور نصارہ کی کتابوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی ولادت کے تذکرے بہت ہی زیادہ تھے۔ بالآخر وہ دین جسے اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا، نصارہ نے، کرسچنوں نے جب اس دین کو بدل دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بندوں کی طرف اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجنا چاہا۔ اس سال، جس سال ابرہہ نے خانہ کعبہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا تھا، جسے تاریخ میں عام الفیل کہا جاتا ہے، اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ کس دن آپ پیدا ہوئے، اس سلسلے میں مسلم شریف میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر اور جمعرات کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر کا دن یہ وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی تھی، اور اسی دن مجھ پر قرآن مجید بھی اتارا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی عام الفیل کو پیر کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ کس مہینے میں آپ پیدا ہوئے،
اس سلسلے میں اہل علم میں اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ بعض مورخین نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ کس تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی، اس سلسلے میں مورخین کے درمیان بڑا شدید اختلاف ہے۔ کسی نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 3 ربیع الاول کو ہوئی، کسی نے کہا کہ 8 ربیع الاول کو ہوئی، کسی نے کہا کہ آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ کسی سیرت نگار کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کسی کا کہنا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 21 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ ان روایتوں کے درمیان کسی بھی طریقے کا اتفاق ناممکن ہے، لیکن محققین نے تاریخ کے اعتبار سے دنوں کو گنتے ہوئے بعض مورخین نے کہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ اس دن میں اختلاف کا پایا جانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن میں اسلام کا کوئی حکم یا اسلام کا کوئی مسئلہ بنا ہوا نہیں ہے۔ اگر اس دن کسی بھی طریقے کا کوئی مسئلہ مرتب ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اس دن کو واضح فرما دیا ہوتا، لیکن اس بات پر مورخین کا تقریباً اتفاق ہے اور جمہور مورخین کا یہ کہنا ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو چھوڑ کر اپنے رب سے جا ملے۔ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس فانی دنیا کو چھوڑ گئے۔ میرے محترم بھائیو، آج کی اس مجلس میں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے اس مسئلے پر واضح طور پر گفتگو کر دی جائے گی کہ ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو بہت سے مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے مناتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن مناتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن میلاد مناتے ہیں۔ شرعی طور پر کتاب و سنت کی روشنی میں اس برتھ ڈے کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے ہم تمام کو یہ حقیقت جان لینا چاہیے کہ اللہ کی عبادت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور اللہ کی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر عبادت خالص اللہ کے لیے نہیں تو وہ عبادت مردود ہو جاتی ہے۔ عبادت خالص اللہ کے لیے ہو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور آپ کی شریعت کے مطابق نہ ہو تو ایسی صورت میں بھی وہ عبادت مردود ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کو عہد نبوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا مقام اور کیا مرتبہ دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے بعد 63 سال تک اس دنیا میں رہے، اور ہر سال
ربیع الاول کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آتا رہا؟ کیا پورے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے کسی ایک حدیث میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی طریقے سے اپنا جنم دن منایا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، اس حقیقت کو جاننے کے لیے ہم اہل علم کے اقوال کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، جو 8ویں صدی ہجری کے بہت بڑے عالم ہیں، اس طریقے سے فرماتے ہیں لم يفعله السلف الصالح، سلف صالحین نے اس عمل کو انجام نہیں دیا ہے۔ لو كان هذا خيرا محضا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد منانا کوئی خیر ہوتا تو سلف صالحین ضرور اس عمل کو انجام دیے ہوتے۔ لَكَانَ السَّلَفُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَحَقَّ بِهِ مِنَّا، سلف صالحین امت کے وہ نیک لوگ جو ہم سے پہلے گزرے ہیں اس عمل کے ہم سے زیادہ حقدار ہوتے۔ فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَشَدَّ مَحَبَّةٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِنَّا، کیونکہ سلف صالحین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سے زیادہ محبت تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو، علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، فاطمۃ الزہرا، حسن اور حسین، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سے زیادہ محبت تھی۔ اس حقیقت کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، لیکن قرآن اور حدیث کی تمام کتابوں کو آپ پڑھ لیں، کہیں آپ کو اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ اللہ کے ان نیک بندوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کسی بھی طریقے کا کوئی خاص اہتمام کیا ہو۔ اسی طریقے سے امام تاج الدین فاقہانی، جو مالکی مسلک کے بہت بڑے عالم ہیں، لکھتے ہیں لا اعلم لهذا المولد اصل فی کتاب ولا سنہ، کتاب و سنت میں میلاد النبی پر ہم کو کوئی دلیل نہیں ملی ہے۔ وَلَمْ يُنْقَلْ عَمَلُهُ عَنْ أَحَدٍ مِّنْ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ، امت کے ان لوگوں کو جن کو علماء کہا جائے، ان میں سے کسی کا عمل بھی ہم کو اس سلسلے میں نہیں ملتا، جو کہ ہمارے لیے قدوہ ہیں، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے افعال پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے والے تھے۔ آگے چل کر فرماتے ہیں بل ہوا بدعہ، میلاد النبی بدعت ہے، احدثها البطالون، فرماتے ہیں کہ اس بدعت کو ایجاد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ کی پوجا کرنے والے ہیں، وشہوت نفس، یہ نفسانی خواہشات ہیں، اعتنا بها الاکالون، اور ان خواہشات کی اتباع وہ لوگ کرتے ہیں جن کا مقصد زندگی کے اندر صرف کھانا پینا ہوا کرتا ہے۔ آگے چل کر آپ کو پتا چلے گا کہ میلاد النبی کو ایجاد کرنے والوں کی حقیقت کیا تھی اور انہوں نے کس لیے اس حقیقت کو ایجاد کیا۔ امام تاج الدین فاقہانی رحمت اللہ علیہ اس پورے جملے کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں ھذا جوابی عنہ بین یدی اللہ، اللہ کے پاس اگر اللہ مجھے پوچھے تو میں اس کا یہی جواب دوں گا اگر اللہ رب العالمین نے مجھے اس کے بارے میں پوچھا۔
ھذا جوابی عنہ بین یدی اللہ ان عنہ سئلت، اللہ کے دربار میں اگر اللہ میلاد کے بارے میں مجھ سے پوچھے تو میں یہی کہوں گا کہ اے اللہ، اسے تیرے کچھ پیٹ پالو بندوں نے ایجاد کیا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طریقے سے امام ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَا نَعْلَمُ ذَلِكَ عَنِ السَّلَفِ، سلف صالحین میں سے یعنی صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 350 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن جنم منانے کا آپ کو کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ فرماتے ہیں وَلَا نَعْلَمُ ذَلِكَ عَنِ السَّلَفِ، سلف صالحین نے اس عمل کو انجام دیا ہے، اس کی کوئی دلیل آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ اس کو ایجاد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سخت عداوت اور دشمنی رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے بخاری شریف کی زبردست شرح لکھی، جس کتاب کے بعد علماء نے کہا کہ بخاری شریف کی اس سے بہتر شرح لکھی ہی نہیں جا سکتی، وہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل عمل المولد بدعہ، میلاد النبی کی حقیقت یہ ہے کہ وہ بدعت ہے، لم ينقل عن احد من السلف، سلف صالحین میں سے کسی سے آپ کو اس کا ثبوت نہیں ملتا، یعنی من القرون الثلاثہ، ابتدائی 300 سال تک آپ کو کسی نے کیا ہے، اس کا ثبوت ہرگز ہرگز نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے امام سخاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عمل المولد الشریف لم ينقل عن احد من السلف، میلاد النبی کا منانا سلف صالحین سے ہرگز ہرگز منقول نہیں ہے۔ من القرون الثلاثة الفاضلہ، ابتدائی جو 300 سال گزرے ہیں، وہ 300 سال جن 300 سالوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین صدی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جو میرے بعد کا زمانہ ہے، اس کے بعد سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جو اس کے بعد کا زمانہ ہے۔ امام سخاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ 3 صدیاں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین صدیاں قرار دیا ہے، ان 3 صدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن جشن منانا آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ سوال یہ ہے کہ اس بدعت کو انجام کس نے دیا، اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ میرے محترم بھائیوں، اس بدعت کے آغاز کے سلسلے میں اہل علم، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو میلاد النبی مناتے ہیں، اس بات پر متفق ہیں کہ فاطمی دور کے امراء، فاطمی دور کے بادشاہوں نے اس بدعت کو رائج کیا تھا۔ وہ امراء، وہ فاطمی دور جس کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابرأ الناس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینا ونسبا، وہ فاطمی، وہ روافض، اللہ کے وہ دشمن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام سے سب سے زیادہ دور تھے، ان فاطمیوں نے اس بدعت کو ایجاد کیا جن کے بارے میں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، وہی ابن کثیر جن کی تفسیر ابن کثیر
بہت ہی زیادہ معروف اور مشہور ہے۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ان فاطمیوں کے بارے میں فرماتے ہیں کفار فساق فجار، یہ کافر بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، فاجر بھی ہیں، دین اسلام سے انتہائی دور، آتش پرستی سے سب سے زیادہ قریب ان فاطمیوں نے اس میلاد کو ایجاد کیا۔ انہوں نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جشن کو عام نہیں کیا، بلکہ انہوں نے 6 میلادیں ایجاد کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنم دن، حسن اور حسین کا جنم دن، اسی طریقے سے علی رضی اللہ تعالی عنہ اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنم دن ان بدبختوں نے ایجاد کیا، اور اس دور میں جو خلیفہ اور جو بادشاہ رہتا تھا اس کا جنم دن بھی ان رافضیوں نے ایجاد کیا۔ 300 سالوں تک اللہ کے یہ دشمن اس بدعت کو رائج کرتے رہے۔ سب سے پہلے یہ بدعت اہل سنت والجماعت میں کب آئی اس کا ذکر میں آگے کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں اور بھی حوالے دینا چاہتا ہوں جن سے یہ بات واضح ہو جائے کہ اس بدعت کے اصل موجد اہل سنت والجماعت نہیں، بلکہ اہل سنت والجماعت کے کھلے ہوئے دشمن وہ روافض ہیں جن کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کٹر دشمنی تھی۔ میرے محترم بھائیوں، محمد بخیت المطیعی رحمت اللہ علیہ جو حنفی مذہب کے مصر کے بہت بڑے مفتی اور عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں ان اول من احدثها بالقاہرہ الخلفاء الفاطمیون، اس بدعت کو سب سے پہلے ایجاد کرنے والے فاطمی دور کے وہ خلفاء ہیں جن میں سے سب سے پہلا معز الدین تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے روگردانی کرتے ہوئے لوگوں کو سنت سے دور رکھنے کے لیے اس بدعت کو ایجاد کیا۔ اس بدعت کے ساتھ انہوں نے اور بھی 5 بدعتیں میلاد کے نام پر ایجاد کی تھیں۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، اس بدعت کو ان فاطمیوں سے، ان رافضیوں سے، ان شیعوں سے سب سے پہلے لینے والا شخص اہل سنت والجماعت کی طرف منسوب ہونے والوں میں سب سے پہلا شخص اربل کا بادشاہ جو عراق کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اربل کا بادشاہ شاہ مظفر ہے، جس کی مدح اور اس کی ثنا اور اس کی تعریف میں بدعتی لوگ آسمان اور زمین کے قلابے پہناتے ہیں، جبکہ یہ بادشاہ اس کے سلسلے میں علامہ یاقوت الحموی جو اس وقت کے سب سے بڑے مورخ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بادشاہ انتہائی ظالم تھا، لوگوں کے مال کو ظلماً غصب کر کے اس کو مولد پر خرچ کیا کرتا تھا۔ میلاد النبی کے ایک جشن میں 10,000 بکرے 5,000 بکرے ذبح کیے جاتے تھے، 10,000 مرغیاں دسترخوان پر سجائی جاتی تھیں، 30,000 حلوے کے برتن رکھے جاتے تھے، پھر اس کے بعد لوگوں کو جمع کر کے رقص کرایا جاتا تھا، صوفیہ کا رقص ہوتا تھا، طبلے بجائے جاتے تھے، اور یہ بادشاہ بذات خود اس رقص کے اندر شامل ہوا کرتا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، اس بدعت کو اہل سنت والجماعت میں لانے والا سب سے پہلا شخص یہی مظفر ہے جو اربل کا بادشاہ تھا۔ اللہ کے لیے بتاؤ، کیا ہم لوگوں کے لیے ابو بکر کی زندگی، عمر کی زندگی، عثمان اور علی کی زندگی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کافی نہیں کہ ہم اپنا قدوہ اور نمونہ ان فاطمیوں میں تلاشیں جن فاطمیوں کے بارے میں ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے کفار، فساق اور فجار کہا؟ اپنا نمونہ اربل کے اس بادشاہ میں تلاشیں جس بادشاہ کو اہل علم نے ظالم اور لوگوں کا مال ظلماً ہڑپ کرنے والا قرار دیا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بدعت مولد النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن منانا در حقیقت نصارہ کی سنت ہے، کیونکہ نصارہ اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر
جنم دن مناتے ہیں۔ کرسمس کیا ہے؟ در حقیقت عیسیٰ علیہ السلام کے جنم دن پر خوشی منانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سچ فرمایا تھا، لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُدَّةِ بِالْقُدَّةِ، کہ میری امت کے لوگوں تم پچھلی امتوں کے نقش قدم پر قدم بقدم چلو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، یہاں تک کہ یہود و نصارہ میں سے اگر کوئی شخص گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو میری امت میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو گوہ کی سوراخ میں داخل ہو جائیں گے۔ دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر پچھلی امتوں میں سے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ علانیہ طور پر زنا کیا ہوگا تو اس امت میں بھی ایسے بدبخت پیدا ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ العیاذ باللہ علانیہ طور پر زنا کریں گے۔ میرے محترم بھائیو، مولد النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے گویا نصارہ کی ٹو کاپی ہے۔ نصارہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کا نام لینے والوں نے اس رسم کو اسلام کے اندر داخل کیا ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ نصارہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن پر جشن منانے سے خوشی ہوتی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، امام جبرتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب فرانسیوں نے مصر پر قبضہ کیا، اپنے قبضے کو مضبوط کرنے کے لیے فرانس کے بادشاہ، فرانس کا جو سپہ سالار تھا جس کا نام ناپلیون ہے، اس نے اس وقت کے شیخ الصوفیہ، جو صوفیوں کا سب سے بڑا شیخ تھا جس کا نام بکری ہے، اس سے کہا کہ تم جشن میلاد کو مناؤ۔ تو صوفیہ کے شیخ نے کہا کہ میرے پاس میلاد منانے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ امام جبرتی رحمت اللہ علیہ تاریخ میں لکھتے ہیں کہ فرانس کے کمانڈر نے اس چیز کو مسلمانوں پر ضروری قرار دیا اور اپنی جیب سے اس نے 300 فرانسی ریال دیے اور کہا کہ سامان خرید کر جشن میلاد کو عام کیا جائے۔ صاف اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے یہ دشمن جو مسلمانوں کے ملکوں پر قبضہ کر رہے تھے، آخر اس بدعت کو رواج دے کر، اس بدعت کو رائج کر کے کیا کرنا چاہ رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں میرے مسلمان بھائیوں۔ یہ لوگ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے چکر میں تھے۔ میرے محترم بھائیوں، جیسا کہ واضح ہوا کہ میلاد النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، اور اس کا اعتراف وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو میلاد کرتے ہیں۔ ان سے بھی اگر آپ پوچھیں تو وہ بھی کہیں گے کہ یہ بدعت ہے، لیکن یہ اچھی بدعت ہے۔ کہیں گے کہ یہ بدعت ہے لیکن اچھی بدعت ہے، اس بدعت کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف کو سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل محدثۃ بدعہ، دین میں لائی ہوئی ہر نئی چیز بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت ضلالت اور گمراہی ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ نسائی شریف میں یہ الفاظ زیادہ ہیں، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ امام ابن رجب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ وضاحت کر رہا ہے کہ ہر بدعت قباحت اور ضلالت ہے، اور کتنی جرأت ہے ان لوگوں میں جو یہ کہتے ہیں کہ بدعتوں میں سے کچھ اچھی بھی ہیں کچھ بری بھی ہیں۔ ابن الماجشون رحمت اللہ علیہ جو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ انہوں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا، من ابتدع فی الاسلام بدعہ یراها حسنہ، جو شخص اسلام میں کسی بدعت کو ایجاد کرے پھر اس کے بعد کہے کہ یہ اچھی بدعت ہے، فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، تو وہ بدبخت
یہ گمان کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو پہنچانے میں کوئی خیانت کی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے یہ جملے ذرا غور کیجئے، فرماتے ہیں فما لم یکن ذلک اليوم دینا فلیس اليوم دین، جو چیز نبی کے زمانے میں دین نہیں تھی اللہ کی قسم آگے چل کر کبھی بھی دین نہیں بن سکتی۔ میلاد کرنے والوں سے پوچھو کہ کیا جشن میلاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین تھا؟ اگر تھا فَأْتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ایک دلیل دے دو، تم کو تمہارے دعوے میں سچا سمجھ لیا جائے گا۔ جب یہ چیز نبی کے زمانے میں نہیں تھی اور دین نہیں تھا تو اللہ کی قسم قیامت تک یہ چیز کبھی بھی دین نہیں بن سکتی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی بدعت اور بری بدعت کے بارے میں فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت ضلالت اور گمراہی ہے، وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً، اگرچہ کہ لوگ اسے اچھی ہی بدعت کیوں نہ کہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بات کو تسلیم کیا جائے یا بدعتیوں تمہارے بات کو مان لیا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، در حقیقت قرآن مجید کی آیتوں پر غور کریں، یہ آیتیں ایسے لگتا ہے کہ انہی لوگوں کے شان میں نازل ہوئی ہیں جو لوگ دین میں نئے کام کو ایجاد کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ لوگوں کیا میں بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے اور سب سے زیادہ نقصان میں ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کے اندر اپنی کوشش کو برباد کر رہے ہیں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں۔ کسی بدعتی کو آپ پوچھیں کہ کیا کر رہے ہو تو وہ تو سمجھتا ہے کہ میں اللہ سے قریب ہوتا جا رہا ہوں، حالانکہ ایسا شخص اللہ سے قریب نہیں ہوتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہی ہوتا جاتا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ اچھا کر رہا ہے حالانکہ وہ بیکار کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، کیا اس شخص کے مانند جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا، مزخرف کر دیا گیا، برے عمل کو سجا دیا گیا تو اس کو اچھا عمل سمجھنے لگا۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اے اللہ تو کریم ہے، ہم تیرے جود و کرم کے وسیلے سے مانگتے ہیں کہ تو ہم تمام کو ہدایت عطا فرما اور ہدایت پر ثابت قدم رکھ۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، ان لوگوں کو اللہ کے اس فرمان پر غور کرنا چاہیے کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ ہر جماعت اپنے عقیدوں میں خوش ہے، حالانکہ خوش ہونا چاہیے تو کتاب و سنت پر خوش ہونا چاہیے۔ آدمی اپنی زندگی کا معیار کتاب و سنت کو بنا لے، اپنے آپ کو بدعتوں سے دور رکھے۔ بدعت کی گندگیوں کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے کالے پڑ جائیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو امت کے سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں فرماتے ہیں تبیض وجوہ اہل السنہ، اس دن سنت پر عمل کرنے والوں کے چہرے روشن ہوں گے، وتسود وجوہ اہل البدع، بدعتیوں کے چہرے اس دن کالے پڑ جائیں گے۔ یہ تفسیر میری اپنی کی ہوئی نہیں بلکہ نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کے چچازاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو بانٹ دیا، فرقوں میں تقسیم کر دیا، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی الگ الگ ٹولیاں بنا لی، لست منہم فی شیء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ انما امرہم الی اللہ، اللہ کے دربار میں ان کا فیصلہ ہوگا، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، جو کرتوت انہوں نے دنیا میں کیے ہیں ان کرتوتوں کے بارے میں قیامت کے دن فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سنیے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جن ٹولیوں اور جماعتوں کا ذکر فرمایا ہے، اصحاب الاہواء والبدع، یہ بدعتوں کی ٹولیاں، یہ بدعتیوں کی ٹولیاں ہیں، اور یہ ان لوگوں کی ٹولیاں ہیں جو اپنے نفس کی پرستش کیا کرتے ہیں۔ والضلالۃ من هذه الامہ، اس امت کے گمراہ کن لوگوں کا اس آیت کریمہ میں تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ میرے محترم بھائی، بدعتیں، اس سے خوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیات طیبہ میں تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایسے بھی ہوگا کہ کوئی شخص کہے گا کہ میں نے قرآن مجید پڑھ کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن قرآن سے ہدایت نہیں پا رہے ہیں، لہذا ضروری ہے کہ کوئی نیا طریقہ اختیار کروں تاکہ لوگ دیندار بن جائیں۔ اللہ اکبر، آج وہی ہو رہا ہے۔ لوگوں کو اللہ کے کلام قرآن مجید سے ذکر نہیں ملتا۔ ذکر حاصل کرنے کے لیے موضوع اور من گھڑت روایتوں سے بھری ہوئی وہ کتابیں ہیں جن کتابوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں سال کے بعد لکھا گیا۔ لوگ صبح و شام ان کتابوں کو پڑھتے ہیں لیکن اللہ کی کتاب کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسے ہوگا کہ کہنے والا کہے گا کہ میں نے قرآن پڑھ کر سمجھانے کی کوشش کی لیکن لوگ میری بات نہیں مانتے ہیں، لہذا اب ایسے لگتا ہے کہ مجھے کسی بدعت کو ایجاد کر کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا پڑے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ایاکم ومبتدع، اپنے آپ کو بدعتوں سے دور رکھو، فإن مبتدع ضلالہ، کیونکہ بدعتیں ضلالت اور گمراہی ہیں۔ میرے محترم بھائیو، اس میں کوئی شک نہیں، بدعتیں ضلالت اور گمراہی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بدعتوں کے سلسلے میں کیا فرماتے ہیں سنیے۔ انس بن مالک رحمت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اتبعوا آثارنا، لوگو ہمارے آثار اور ہمارے نقش قدم پر چلو، ولا تبتدعوا فقد کفیتم، بدعتیں ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو چیز تم لوگوں کو چاہیے وہ چیز مکمل کر دی گئی ہے، یعنی اللہ کا دین کامل ہو چکا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فعلیکم بالاثر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر لازم رہو، ثابت رہو، وإیاکم والبدع، بدعتوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، فإن من احدث رأیا لیس فی کتاب اللہ، کیونکہ جو شخص اپنی طرف سے کوئی بات ایجاد کر کے عمل کرنے لگے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کس حال میں آئے گا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو جلیل القدر صحابی ہیں، مومن کی موت مومن کے لیے کرامت ہے، اگر سنت پر ثابت قدم رہ کر اس دنیا سے چلا جائے۔ اے اللہ تو ہم تمام کو آخری دم تک تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رکھنا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی گویا ایک مصیبت کا ذکر کر رہے ہیں، إِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى، اللہ ہی سے شکوہ اور شکایت ہے۔ اس دور میں اہل سنت کس قدر کم ہوتے جا رہے ہیں،
یہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے میرے محترم بھائیوں. اگر عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اہل سنت کی کمی کا شکوہ اللہ سے کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ طائفہ منصورہ، یہ اللہ تعالی کی جانب سے مدد کی ہوئی جماعت ہر دور میں بہت ہی زیادہ کم رہے گی. اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے بہت ہی زیادہ کم ہیں. اسی لیے اللہ کے بندو، لوگوں کی کثرت سے دھوکے میں نہ آ جانا. کبھی یہ نہ سمجھنا کہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں تو وہی صحیح ہو سکتا ہے اور تھوڑے لوگوں کا کیا کہنا. نہیں میرے محترم بھائیوں، آگے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کثرت زیادتی اچھا ہونے کی دلیل ہرگز نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدعت کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو دین اسلام میں کوئی ایسا عمل ایجاد کرے جس کو ہم نے نہیں بتلایا ہے وہ عمل مردود ہے. دوسری روایت میں فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا کام کرے جس کام کو ہم نے نہیں کیا تو وہ کام مردود ہے. اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، ابو ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بدعتی اپنی بدعت میں جس قدر آگے بڑھتا جاتا ہے اسی طریقے سے وہ اللہ تبارک و تعالی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کتنی قیمتی بات فرماتے ہیں، سنو. فرماتے ہیں البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، بدعتیں ابلیس کو عام گناہوں سے زیادہ پیاری لگتی ہیں. کیوں؟ فرماتے ہیں المعصیۃ یتاب منہا، کیونکہ ایک گنہگار جب گناہ کرتا ہے تو اسے گناہ سمجھ کر کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی بھی وقت توبہ کر لے. شرابی شراب پیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں برا کر رہا ہوں. ایک چور چوری کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، ایک زناکار جب زنا کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے اس کے دل میں کبھی بھی اللہ کا خوف آ جائے، وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے. لیکن ایک بدعتی کے توبہ کی گنجائش بہت ہی زیادہ کم ہوتی ہے، کیونکہ ایک بدعتی اسے اللہ کا تقرب، اللہ کا دین سمجھ کر کر رہا ہے. جسے بھلائی سمجھ کر کر رہا ہے وہ کہاں سے اس سے توبہ کر لے گا. اسی لیے بدعتیں ابلیس کو عام گناہوں سے زیادہ پیاری لگتی ہیں. میرے محترم بھائیوں، ہم تمام کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بدعتوں سے دور رکھیں. اسی طریقے سے امام قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص بدعتیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس آدمی سے بھی اپنے آپ کو دور رکھو. اسی طریقے سے امام قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص اہل بدعت سے محبت کرتا ہے خوف ہے کہ کہیں اس کے اعمال برباد نہ کر دیے جائیں، کیونکہ یہ دین کے ڈاکو ہیں، کبھی بھی آپ کی سنت پر ڈاکہ ڈال سکتے ہیں. سنت، صحیح طریقہ، اللہ کا صحیح دین سب سے عظیم دولت ہے جس سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے. اس کی حفاظت انتہائی ضروری ہے. امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص، امام فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من اعان صاحب بدعہ فقد اعان علی ہدم الاسلام، جو شخص کسی بدعتی کے بدعت میں مدد کرتا ہے تو گویا ایسا شخص اسلام کی عمارت کو ڈھانے میں اس کی مدد کر رہا ہے. اللہ کے لیے میرے محترم بھائیوں، اپنے آپ کو اہل بدعت اور بدعت سے دور رکھو. امام لیث بن سعد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی بدعتی کو پانی پر بھی چلتا ہوا دیکھ لوں تو میں اس سے دھوکہ نہیں کھاؤں گا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام لیث نے تو بڑی اچھی بات کہی ہے، لیکن میں یعنی امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بدعتی ہوا میں اڑ رہا ہے تو اس سے بھی دھوکہ نہ کھانا. میرے محترم بھائیوں، جن چیزوں کو کرامتوں کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے
اللہ کے یہ دشمن اگر اپنی بدعتوں میں پھنسے رہ کر ان کو کرامتوں کے طور پر ظاہر کریں تو اس سے دھوکہ نہ کھانا، ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان اسے اپنی پشت پر بٹھا کر ہوا میں اڑا رہا ہو۔ یہ بدعتیں میرے محترم بھائیوں جنہوں نے ایجاد کی ان کے کچھ مقاصد بھی ہیں، کچھ سیاسی اغراض، اہل اسلام کو اسلام سے دور کرنا، لیکن اس سے پہلے مختصر طور پر میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اہل بدعت کے کچھ شبہات اور ان کا جواب آپ کے سامنے پیش کروں۔ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اتنے زیادہ لوگ سالوں سے اس عمل کو انجام دیتے آ رہے ہیں، کیا وہ لوگ اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر غور نہیں کرتے، پھر اس عمل پر کیوں ڈٹے ہوئے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے اس حقیقت کو جان لینا چاہیے کہ ہدایت اور ضلالت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ ہدایت سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ کوئی جہالت کی بنیاد پر گمراہ ہوتا ہے اور کوئی علم رکھتے ہوئے بھی گمراہ ہوتا ہے۔ ابو طالب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں چاہا، علم ہوتے ہوئے بھی ابو طالب نے ہدایت قبول نہیں کی۔ ابو جہل نے کھلے الفاظ میں کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں، مجھے اس سلسلے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں، لیکن نبی تمہارے خاندان میں ہو میرے خاندان میں نہ ہو یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آدمی کو علم ہو سکتا ہے لیکن ہدایت نصیب نہ ہو تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو لوگ اس بدعت میں مبتلا ہیں، دلیل کے طور پر کچھ شبہات یعنی کچھ ڈاؤٹ بیان کرتے ہیں جو ہرگز دلیل نہیں۔ ان کا سب سے پہلا ڈاؤٹ یہ ہے کہ ابو لہب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے میں چچا ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عذاب کو کم کیا۔ اگر ابو لہب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشی ہونے کی بنیاد پر عذاب کم کیا جا سکتا ہے تو ہم نبی کی امتیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن جشن منانے پر اجر اور ثواب کیوں نہیں مل سکتا؟ یہ ان کا سب سے پہلا شبہہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرور اور محبت کسی مومن کو صرف آپ کی پیدائش کے دن ہی ہو ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک مومن اپنی زندگی کی ہر سانس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فخر کرتا اور آپ سے محبت کرتا ہے، اور سچی محبت یہ ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے۔ امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں نے اللہ کی محبت کے دعوے کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کیے تو اللہ تبارک و تعالی نے ابتلا اور امتحان کی آیت نازل فرمایا، کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو محمد کی اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے محترم بھائیوں، دعوی محبت صرف محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہے، دعوے کے لیے دلیل ضروری ہے، اور دلیل یہ ہے کہ آپ کی سنتوں کی اتباع کی جائے۔ نبی سے سچی محبت ہے، آپ کی پیدائش کے دن پر انتہائی خوشی ہے تو میرے نبی کی اس حدیث پر عمل کرو جسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا کہ آپ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے
جس دن میری پیدائش ہوئی تھی، اس پیدائش کی خوشی پر، اسی طریقے سے اس دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا، اس کی خوشی پر دوسری روایت میں ہے کہ اس دن اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ان تمام اسباب کی بنیاد پر میں اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ نبی سے سچی محبت ہے۔ ایک دن حلوہ کھا لینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ نبی کی محبت کو ثابت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ میرے محترم بھائیوں، میلاد کے دن کیا کچھ ہوتا ہے اس کا ذکر آگے پہلے گزر چکا ہے کہ 5000 بکرے، 10,000 مرغیاں، 30,000 حلوے کے برتن تقسیم کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھتے تھے، بلکہ اہل بدعت نے، اس میلاد کو منانے والوں نے اس دن میں روزے کو مکروہ اور غیر صحیح قرار دیا ہے۔ بات اپنی نہیں ہے، حطاب نے مواہب الجلیل میں جو ان کی کتاب ہے اس طریقے سے نقل کیا ہے کہ ابن عباد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن، آپ کی پیدائش کے دن روزے میں تھے، تو ان کے استاد ابن بشر کو پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ آج کے دن تم روزے میں ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ابن عاشر ان کے استاد ہیں، انہوں نے کہا کہ آج کے دن روزے میں ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ وہ دن ہے جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، خوشی کے طور پر اس دن روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ اس کتاب پر حاشیہ چڑھاتے ہوئے ایک اور جشن میلاد منانے والے لکھتے ہیں، مکروہ روزوں میں سے ایک روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کے پیدائش کے دن کا روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اس دن کے روزے کو مکروہ اور غیر صحیح قرار دیا جا رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ابو لہب کو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کو حقیقت میں عذاب کم کیا جاتا ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ عروہ رحمت اللہ علیہ کی بیان کی ہوئی ہے، اور عروہ انہوں نے کسی سے سن کر بیان کیا ہے، وہ کون ہے اس کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا تذکرہ نہیں، بلکہ ابو لہب کے کسی رشتہ دار نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب بہت ہی زیادہ پریشانی کے عالم میں ہے۔ اس سے پوچھا کہ اس کے بعد تم کو کیا ہوا؟ تو ابو لہب نے کہا کہ میں بہت بری حالت میں ہوں، لیکن پیر کے دن میری اس انگلی سے مجھے پانی پلایا جاتا ہے کیونکہ میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ کیا اللہ کا دین کسی کے خواب، کسی کے خیال، اسی طریقے سے کسی کے وجد اور کسی کی دماغ کی کھچڑی پر منحصر ہے؟ نہیں میرے محترم بھائیوں، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کافروں کے سلسلے میں، اور کسی کو شک ہے کہ ابو لہب کفر کی حالت میں مرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس پر لعنت کے طور پر ایک سورت نازل فرما دیا۔ ایسے کافر کے بارے میں کسی کے خواب کی بنیاد پر یہ کہنا کہ اس کا عذاب کم کیا جاتا ہے، قرآن مجید کی اس آیت کی صریح مخالفت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ہماری طرف سے پہلے ہی سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کافروں کے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ اور کسی صحیح حدیث سے آپ کو ہرگز اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بشارت پر ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، مختصر یہ کہ اس واقعے میں، اس قصے میں اہل بدعت کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اہل بدعت کہتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے، انہی چیزوں سے مومنوں کو خوشی ہونی چاہیے، یعنی اللہ کی رحمت سے خوش ہونا چاہیے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ساری دنیا کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنایا۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مومنوں کو خوشی ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی ہونی چاہیے، اس کی دلیل قرآن میں ہے۔ بہت دور کی کوڑی ہے جس میں کسی بھی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی منانا چاہیے، اس میں کس کو انکار ہے؟ لیکن ولادت کے دن کی تحدید کرنا، اس کے لیے دلیل ضروری ہے۔ یہ تو بالکل اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے کرسچن مدر ڈے یا ماں کا دن بناتے ہیں کہ بچپن سے پالا پوسا، ماں نے بہت محنت کیا، لہذا سال میں ایک دن تحفے تحائف لے کر ماں کے پاس جانا چاہیے، چاہے سال بھر اسے جو ہے کسی بوڑھوں کے گھر میں ہی کیوں نہ داخل کر دے۔ میرے محترم بھائیو، ہم پر نبی کا صرف اتنا ہی حق نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہیں۔ دن کے ہر حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر مومن کی زبان پر ہوتا ہے۔ اذان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اقامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، تشہد میں اگر آپ پر صلاۃ و سلام نہ پڑھا جائے تو وہ نماز باطل ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صرف میلاد کے دن خاص کرنا، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خوشی، جس خوشی کا یہ لوگ ذکر کر رہے ہیں میرے محترم بھائیوں، کون سی خوشی ہے کہ حلوہ کھایا جائے، حلوے تقسیم کیے جائیں، اس کے بعد رقص کیا جائے، طبلے بجائے جائیں، میوزک کا انتظام کیا جائے؟ نہیں میرے محترم بھائیوں، مومنوں کی خوشیاں ہرگز اس قسم کی نہیں ہوتی۔ مومن اللہ کا شکر ادا کر کے خوشیاں مناتے ہیں، جیسا کہ بار بار بتایا جا چکا ہے کہ خوشی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے زائد نمازیں پڑھنے کا حکم دیا۔ جیسے عید الفطر خوشی کا دن ہے، عید الاضحیٰ خوشی کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ مومن اللہ کا شکر ادا کر کے خوشیاں مناتا ہے، نہ کہ ناچ گانا کر کے، نہ کہ حلوے اور مٹھائیاں تقسیم کر کے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، یہ اہل بدعت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ نے پوچھا کہ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ جب یہودیوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس دن نجات ملی تھی، اس کے شکر میں ہم روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ کی اتباع سے تم سے زیادہ حقدار ہیں، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی نجات پر روزہ رکھا جا سکتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کیوں نہیں منائی جاتی؟ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے لیے بتاؤ، کیا اس میں کسی عقل مند آدمی کے لیے میلاد کی کوئی دلیل نظر آتی ہے؟ یہاں پر روزے کا حکم دینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے شریعت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ جو آپ بتائیں وہ شریعت ہے، ہم اپنی طرف سے شریعت نہیں بنا سکتے۔ اگر بات ویسی ہی ہوتی جیسے اہل بدعت کہتے ہیں تو ہر مناسبت کو خوشی کا دن منایا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جشن، آپ کے عقیقے پر جشن، آپ کی پہلی شادی پر جشن، جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس دن ایک جشن، اسی طریقے سے بدر کے دن ایک جشن، اسی طریقے سے صلح حدیبیہ کے موقع پر فتح مکہ تو مسلمانوں کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ پھر سال کے 365 دنوں میں سے کوئی ایسا دن باقی نہیں رہے گا جس دن جشن نہ منایا جائے۔ عیدیں اللہ تبارک و تعالی نے 2 بنایا ہے، مسلمانوں کی کوئی تیسری عید نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اہل بدعت کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس عمل کو انجام دیتے ہیں، کیا یہ سارے کے سارے لوگ غلطی پر ہیں؟ اس سلسلے میں قرآن مجید کی 3 آیتیں میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر زمین میں بسنے والے اکثر لوگوں کی آپ اتباع کریں گے تو آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر لوگ، بہت زیادہ تر لوگ آپ کے چاہتے ہوئے بھی ایمان قبول نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بہت سارے لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے ضلالت اور گمراہی میں ہیں، یعنی زیادہ ہونا حق ہونے کے لیے دلیل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، اس بدعت کے انجام دینے والوں کے اور بھی زیادہ شبہات ہیں، لیکن عقل مند آدمی اگر غور کرے کہ جس دن یہ خوشی منا رہا ہے، یہ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے یا آپ کی وفات کا دن ہے، جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا کہ جمہور مورخین نے، اکثر سیرت لکھنے والوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ کس تاریخ کو پیدا ہوئے اس سلسلے میں شدید اختلاف ہے، جس میں اختلاف ہے اس کو چھوڑ کر وفات کے دن پر خوشی منائی جائے تو اللہ کے لیے بتاؤ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یا آپ کی موت پر خوشی ہے؟ اسی لیے اہل بدعت نے دیکھا کہ ہم بہت ہی زیادہ تنگی میں آ گئے ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے سرے سے اپنے عقیدے کو ہی بدل لیا، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہی نہیں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ فرمائے ہیں۔ بدعتیوں، تمہاری بات کو تسلیم کیا جائے یا اللہ کے کلام کو تسلیم کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی انتقال کرنے والے ہیں، میت ہیں، آپ کو بھی موت آنے والی ہے اور ان تمام کو بھی موت آنے والی ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ انتقال کر جائیں، کیا اگر آپ کو موت آ جائے تو یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ نہیں، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور بڑی عجیب تعویل ہے، کہتے ہیں کہ وہ موت کا مزہ ہے، تھوڑا سا چکھ لیے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر ایک کو موت کا مزہ ہی چکھنا ہے، وہی موت ہے میرے محترم بھائیوں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ایک دن پہلے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چلتے ہوئے حجرہ عائشہ میں داخل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی سختی کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ آپ کی عادت شریفہ تھی کہ فاطمہ جب بھی آتی تو لپک کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی کا بوسہ دیا کرتے تھے۔ جب فاطمہ الزہرا نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قابل نہیں ہے کہ اٹھ کر بوسہ دے سکیں، تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کو مجھ سے قریب کر دو۔ فاطمہ قریب ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کل کے دن میری موت ہونے والی ہے۔ موت کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا زار و قطار رونے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلایا، کہا کہ فاطمہ مجھ سے سب سے پہلے ملنے والی تم ہوگی۔ اگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس حقیقت کو جان لیتی، نہیں بلکہ اس ضلالت کو جان لیتی، تو اہل بدعت جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہر جگہ پر حاضر ہوتے ہیں، جو چاہتا ہے بلا لیتا ہے، جو محفل میلاد کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اتنے سستے ہو گئے ہیں کہ جو چاہے اپنی محفل میں بلا لے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ آپ پردہ کر جائیں تو کیا ہوگا، جب چاہے بلا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، آپ تو پردہ کیے ہیں۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، فاطمہ نے سمجھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام کو چھوڑ کر جانے والے ہیں، اسی لیے جب فرمایا کہ فاطمہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں سے فاطمہ کو بڑی خوشی ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے نفس پر کنٹرول نہیں رکھ سکی، روتے روتے عائشہ کا حال برا ہو گیا۔ وہی عائشہ ہیں جو ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس ہوا کرتی تھی۔ اگر صرف بات پردے کی ہوتی تو عائشہ کو اس قدر رونے کی حاجت کیا تھی؟ جب انتقال فرما گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا، جو محمد کی پرستش کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت پا چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں۔ قد مات، آپ کو موت آ چکی ہے، اور موت کی ضد کیا ہوتی ہے؟ زندگی۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ بھی سن لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر بھی تیار کیا، آپ کو غسل بھی دیا گیا، کفن بھی دیا گیا، نماز جنازہ بھی ادا کی گئی، لیکن اہل بدعت پر اللہ کی پھٹکار ہو، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، حالانکہ حدیثوں میں جب صلاۃ کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو اس سے مراد جنازہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ صلاۃ سے مراد عربی زبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی ہوتا ہے، لیکن جنازے کا جہاں پر ذکر آئے میرے محترم بھائیوں، وہاں پر وہی نماز ہوتی ہے جو جنازے پر ادا کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا گیا۔ اللہ کے بندو، اللہ کے لیے بتاؤ، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیتے جی ہی دفن کر دیا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ زندہ دفن کر دیے گئے؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نعوذ باللہ اس قدر اشقیاء تھے کہ انہوں نے اپنے نبی کو زندہ ہی دفن کر دیا؟ نہیں میرے محترم بھائیوں، یہ کتاب و سنت سے ثابت شدہ عقیدہ ہے۔ اس دن جس دن جشن منایا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے اس میں اختلاف ہے۔ جس دن جشن منایا جاتا ہے، اکثر اہل علم کے قول کے مطابق اس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے۔ اب منانے والا یہ سوچے کہ آپ کے وفات پر خوشی منا رہا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منا رہا ہے۔ جب دفن کیا گیا، جانتے ہو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے صحابہ سے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر مٹی ڈالتے ہوئے تم لوگوں کو کیسے لگ رہا تھا؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کی قسم ہمارے دل اس بات کو گوارا نہیں کر رہے تھے، لیکن جو اس دار فانی سے رخصت ہو جاتا ہے، اس فانی دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی یہ سنت ہے، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کے بعد اللہ اسے موت عطا فرماتا ہے اور دفن بھی کر دیا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ حقیقت ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو ثابت کرنے کی، آپ کی زندگی کو ثابت کرنے کی کوشش کیوں کی جاتی ہے؟ اس کے پیچھے یہ راز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دن انتقال ہوا تھا۔ اگر کہا جائے کہ انتقال کے دن پر جشن منایا جاتا ہے تو ان کے پاس ایک راستہ ہے کہ آپ کا انتقال نہیں ہوا، آپ پردہ فرما گئے تھے۔ اور بھی بہت سی حقیقتیں ہیں، وقت کی قلت کے پیش نظر اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ کتاب و سنت پر زندہ رکھ، اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس طریقے سے کتاب و سنت کو سمجھا ہے، اے اللہ اس طریقے سے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت فرما، اور آخری سانس تک اے اللہ اس پر قائم رکھ۔ اے اللہ جس دن ہمارے دلوں سے تیرے نبی، تیرے صحابہ، اسی طریقے سے اہل ایمان کی محبت ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے، اے اللہ اس دن کو ہماری زندگی کا آخری دن بنا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔